سہیل وڑائچ صاحب جن کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں کالم کا کہ فرضی مکالمہ، ایک بالکل فرضی مکالمہ، جو انفارمیشن میں پاس کرنا چاہ رہا تھا ملتی جلتی انفارمیشن یہ پاس انہوں نے کی ہے۔ یہ دو خیالات ہیں، عدلیہ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کر لیں، یہ دو سوچ ہے، دو طرح کی سوچ ہے۔ اس کالم کو پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن میں دو خیال آتے ہیں کہ ایک تو یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے، دوسرا یہ خیال آتا ہے یہ پڑھ کے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے۔ یہ جو صورتحال ہے جو کہ بہت کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ 29 دسمبر کی بات ہے، اسی سال 29 دسمبر۔ آج تو جب ویسے جب یہ ولاگ آپ کو ملے گا تو اس وقت 2024 شروع ہونے والا ہوگا، تو میں بہرحال جس 29 دسمبر کی بات کر رہا ہوں وہ 29 دسمبر 2023، یعنی کہ آج 31 دسمبر ہے، آج سے آلموسٹ 2 دن پہلے یہ ولاگ جو تھا کہ عمران خان کے چکر میں 2 ہاتھیوں کی لڑائی، وہ بیس کر رہا تھا اس انفارمیشن کے اوپر کہ جو پاکستان کی جو ریاست کے جو کہہ لے کہ 2 پلیئر ہیں، یعنی کہ 2 انسٹیٹیوشن، یعنی کہ انتظامیہ اور عدلیہ۔ انتظامیہ میں بھی جو کور جس کے پاس پاور ہے، یعنی کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ، میں وہ بڑے ہاتھ بچا کے میں نے یہ والی بات کہی تھی، بڑے طریقے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی تھی، آپ تک انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ میں وہ الفاظ نہیں ادا کرنا چاہتا تھا جو ایکچوئل صورتحال ہے، یعنی کہ ایک قسم کی سرد جنگ، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی موضوع الفاظ نہیں تھے، تو لہٰذا وہ میں نے جیسے تیسے کر کے آپ تک انفارمیشن پاس کر دی۔ تو کل یعنی کہ 30 دسمبر کو، کیونکہ یہ کالم جو سہیل وڑائچ صاحب جن کا میں ذکر کرنا جا رہا ہوں کالم کا کہ فرضی مکالمہ، ایک بالکل فرضی مکالمہ، ان کا کالم 30 دسمبر یعنی کل روزنامہ جنگ میں شائع ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کم از کم 1 دن پہلے ہی لکھا گیا ہوگا، یعنی کہ 29 کو ہی انہوں نے لکھ کے دیا ہوگا۔ تو آگے پیچھے ہماری انفارمیشن ہے، یعنی کہ میرے پاس جو انفارمیشن تھی وہ 28 کی تھی، ان کے پاس بھی جو انفارمیشن ہوگی وہ بھی 28 کی ہوگی، اسی لیے انہوں نے اگلے دن یا 28 کو لکھا ہوگا یا اگلے دن لکھا ہوگا۔ سینسٹیو کالم تھا، انہوں نے 2 فرضی کردار جو ہیں وہ ان کا آپس میں مکالمہ کروایا ہے۔ ایک کا نام ہے چودھری ریاست علی اور دوسرے کا نام ہے قاضی عدالت علی۔ چودھری ریاست علی ظاہر ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کردار ہے، اور جو قاضی عدالت علی ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایک کردار ہے جو فرض کیا گیا ہے۔ اگر چونکہ یہ جو کہہ لیں کہ تمثیلی ہے، یہ کالم کی جو صنف ہے کہ انہوں نے وہ تمثیلاتی کالم، اس کو یہ اگر میں کہوں تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ غلط نہیں ہوگی، اساتذہ کرام سے معافی کے ساتھ۔ تو اس میں انہوں نے جو مکالمہ کیا ہے وہ آلموسٹ میری اور جو ہے انفارمیشن، جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا وہی بات جو انفارمیشن میں پاس کرنا چاہ رہا تھا، ملتی جلتی انفارمیشن یہ پاس انہوں نے کی ہے۔ یہ کالم بہت شاندار ہے، یہ شاہکار کالم ہے، یعنی کہ جو کالم کی صنف ہے اس میں بھی یہ اگر آپ اس کو رکھ کے دیکھیں تو بہت اعلیٰ ایک شاہکار ہے۔ اس میں انہوں نے بات شروع کی ہے کہ چودھری ریاست علی کہہ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں، 9 مئی کے کرداروں کو ریلیف دے رہی ہیں جس نے ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا اور اس کے حق میں فیصلے کر رہی ہیں۔ آگے سے جواب ہے قاضی عدالت علی کا کہ عدالتیں تمام فیصلے آئین کے اندر رہ کر رہی ہیں، آئین کے اندر جو حقوق ہر شہری کو دیے گئے ہیں وہی حقوق پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے جو ایک اور جگہ پہ ایک پیرا ہے، ایک مکالمے کا ایک حصہ ہے کہ قاضی صاحب یعنی کہ جو عدالت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ قاضی عدالت علی فرماتے ہیں کہ عمران کو مانسٹر مقتدرہ نے بنایا، یعنی کہ فوج نے بنایا، ملک کی سیاست، عدلیہ، میڈیا پر ایک کو اس کی خاطر کچل کر رکھ دیا۔
ایک ایک کو کہنا چاہ رہے ہیں میرا خیال، ملکی سیاست، عدلیہ، میڈیا، ہر ایک کو اس کی خاطر کچل کر رکھ دیا۔ اب آپ اسے عدلیہ کے ذریعے توڑنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں۔ ہمیں آئین کی کتاب کے اندر رہنا ہے، ہم آئین کی قیمت پر عمران کو روند نہیں سکتے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو تاریخ میں ہم جسٹس منیر اور نسیم حسن شاہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ جو ہے مطلب چودھری ریاست علی صاحب یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اچھا اس کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ملاقات ہوئی ہے اور چودھری صاحب نے اس کو بس ایک فرضی کہانی بنا کے پیش کر دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی اس طرح کی ملاقات ہوئی ہے۔ یہ دو خیالات ہیں، یہ دو جو ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس میں پایا جانے والا یہ خیال ہے جس کو انہوں نے اپنے رنگ میں الفاظ دیے ہیں، ایک کردار کی شکل دی ہے اور فرضی یعنی تمثیلی طور کے اوپر۔ دوسرا جو وہ قاضی صاحب کا ہے یعنی کہ چیف جسٹس کا ہے یا عدلیہ کا ہے، چیف آپ مطلب یہ کریں کہ اس کو عدلیہ اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کر لیں، یہ دو سوچ ہے، دو طرح کی سوچ ہے، تو اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو اس کا جواب جو ہے وہ چودھری ریاست علی صاحب نے جو آگے جو دیا سو دیا۔ اب چودھری ریاست علی جو ہیں وہ آگے چل کے کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ آئین کا خیال ہمیں سب سے زیادہ ہے، ہر روز مجھے مشورہ دیا جاتا ہے کہ مارشل لا لگا دو، عدلیہ اور سیاستدان سب ٹھیک ہو جائیں گے، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ تو آپشن ہی نہیں۔ عدلیہ کو اس بات کا خیال بھی رکھنا چاہیے کہ وہ دباؤ سے آزاد ہے، اس کے فیصلوں پر عمل ہو رہا ہے، حالانکہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ عدلیہ کی بات نہ مانیں تو یہ بندیال کوٹ کی طرح بے اثر ہو جائے گی، مگر ہم نے ایسا نہیں کیا۔ تو باتیں چلتے 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 جو یہ کالم ہے یہ اینڈ ہوتا ہے اس بات کے اوپر۔ قاضی عدالت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے خیال میں مسائل کا اصل حل انصاف میں ہے، ریاست کے حق میں، اور ریاست کے خلاف فیصلوں سے حالات اور خراب ہوں گے۔ چودھری ریاست علی یعنی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ آگے سے فرماتی ہے جو اصل کہانی ہے، وہ جو یہاں پہ آ کے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ گنڈ مارتے ہیں، 100 گز رسات سرے تے گنڈ، اصل گل۔ چودھری ریاست علی صاحب فرماتے ہیں یعنی کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کا خیال جو انہوں نے اپنے الفاظ میں، اپنے رنگ میں، اپنے سٹائل میں دیا ہے کہ چودھری ریاست علی ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے، ایسے حالات پیدا نہ کریں کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اب یہاں پہ دو طرح کے خیال ہیں۔ ایک خیال جو ہے وہ مطلب یہ اس کالم کو پڑھنے کے بعد جو میرے ذہن میں دو خیال آتے ہیں کہ ایک تو یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے کہ اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ سوچ رہی ہے کہ جناب کے ججاں نے باز نہیں آنا، ان سب کو پتا ہے کہ کیا ہے، وہ جو کہانی پوری بیان کر دی ہے نا، آپ یہ کالم پڑھیں گے کہ وہ یہ ہے، کرپٹ بھی ہے، نااہل بھی ہے، نالائق بھی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو جج تو جناب ان کو ریلیف دینے لگے ہوئے ہیں آئین، انصاف، قانون اور آئین کے نام کے اوپر۔ تو یہ آئین، قانون، انصاف یہ ان کے لیے بھی بہت کچھ ہوگا، لیکن ان سے زیادہ ہم لوگوں کے لیے ہے، پاکستان کے عام عوام کے لیے۔ تو اب ان کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تو کچھ کرنا پڑے گا۔ کرنا کیا پڑے گا کہ سیدھا مارشل لا، وہ جو انہوں نے درمیان میں بھی بات کی کہ مجھے مشورے دیے جاتے ہیں چودھری ریاست علی کو کہ مارشل لا دے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو اس وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے یا چودھری صاحب کو جو سہیل وڑائچ صاحب ہیں ان کو یہ خبر ہو کہ جناب کہ اگر یا ان کا اندازہ ہو کہ اگر یہ حالات مناسب طور کے اوپر کہیں پر نہ بیٹھے تو مارشل لا لگ جائے گا، پی سی او آ جائے گا کوئی۔ مطلب یہ کہ پھر جج یہ وہ دیکھیں کہ ایک وہ مارشل لا تھا جو پرویز مشرف صاحب نے، ضیاء الحق صاحب نے لگایا تھا، وہ پی سی او بھی آتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ ایک مارشل لا تھا ایمرجنسی پلس والا، اگر آپ کو یاد ہو، جو مشرف صاحب نے آخر پہ لگایا۔ یہ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ اس طرح کی شاید آپشن زیر غور نہ ہو، لیکن یہ تجزیہ ہے سہیل وڑائچ صاحب کا۔ اب وہ بڑے صحافی ہیں، ان کی انفارمیشن بھی ہو سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کوئی حل نہیں ہے، اس سے کئی اور خرابیاں جنم لیں گی۔ حل کیا ہے؟ دوسرا یہ خیال آتا ہے یہ پڑھ کے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ پھر ہمیں وہ کرنا پڑے گا جو ہم نہیں چاہتے۔
یہ اگر وہ الفاظ دیکھیں، ہماری شرافت ہماری کمزوری بن رہی ہے، ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ ہمیں وہ کرنا پڑے جو ہم کرنا نہیں چاہتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارمولا جو جنرل فیض کیا کرتے تھے وہ کرنل لیاقت کے ذریعے جناب پارلیمنٹ ہینڈل کریں، کرنل لیاقت کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے، وہ کیا نام تھا ان کرنل صاحب کا، میں نام بھول گیا ہوں، تو بہرحال جو بھی نام تھا، وہ جو جوڈیشری کو ہینڈل کر رہے تھے، وہ جن کے بارے میں ہمارے ایک دوست نے کچھ واقعہ لکھا ہے ٹویٹ کی صورت میں کہ جی کہ وہ ایک صاحب کو انہوں بلا بیٹھے، تو وہ پتہ چلا کہ غلط بندے کو بلا بیٹھا، ان کو تو نہیں بلانا چاہیے تھا، تو وہ عدالت میں بیٹھے ثاقب نثار صاحب اس کے صدقے وارے جا رہے تھے کہ یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح نیچے اٹھ کے جپھی ڈالیں گے اور ایک پپی ادھر اور ایک پپی دوسری طرف کر کے ان کو رخصت کر دیں گے، تو وہ جس طرح سے چیزیں ہینڈل کر رہے تھے پوری ٹوٹ ٹپے کے ساتھ، تو ہماری کمزوری بیسیکلی یا اسٹیبلشمنٹ میں بہت سے لوگ یہ والی بات ویسے میں نے دیکھا ہے سنا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی کہ ہمیں تو جناب بڑا آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے چیزیں ہینڈل کرنے کا کہا گیا تھا، بندیال صاحب کو بھی سمجھ نہیں آتی تھی، اب ہم کیا کریں، اب بھی حالات پہلے سے مختلف نہیں ہیں، ایک بندہ جو ہے وہ جس نے 9 مئی کیا، ملک کا بیڑا گر کیا، بلا 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 بلا، اس کو اگر اتنا ریلیف ملنا ہے تو پھر تو جناب پھر کوئی کرنا لیاقت ہی ہونا چاہیے تھا، ایک تو یہ سمجھ آتی ہے بات۔ ایک بات اور جو اس وقت کہی جا رہی ہے، بڑے سوچی جا رہی ہے بات، وہ زبانی کلامی ہو رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک طرح سے وہ تھاٹ پروسیس کا حصہ ہے کہ جی کہ بنگلہ دیش ماڈل، کہ یہ عدلیہ کو بٹھایا جائے، ان کو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے، ان کو سمجھایا جائے، پوری حالات و واقعات بتائے جائیں، پوری پکچر ان کو بتائی جائے، اور کہا جائے کہ جی کہ یہ الیکشن شیڈول جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان یعنی یہ دسمبر 2023 کا آخری دن ہے، سورج ڈھل چکا ہے، اور جب تک یہ میرا خیال ہے آپ کے پاس یہ ولاگ پہنچے گا تو 2024 کی آمد ہوگی، تو اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور یہ جو صورتحال ہے جو کہ بہت کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے، بہت سی باتیں ہیں جو کھل کے نہیں کہی جا سکتی پاکستان کے پس منظر میں، حالات و واقعات کے پس منظر میں، تو وہ باتیں مختلف طریقوں کے ساتھ آپ کو انفارمیشن پاس کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے، جس طرح سہیل ویس صاحب نے بھی کی ہے، تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں بہتر کرے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔